اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دوستو، آج ہم قرآن مجید میں سے ان 26 آیتوں میں سے ایک آیت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی 26 آیتوں سے دنیا بھر میں نفرت اور آتنکواد پھیلتا ہے، اس لیے ان 26 آیتوں کو قرآن سے نکال دینا چاہیے۔ ہم اس سلسلے میں کچھ آیتوں پر بات کر چکے ہیں، آج ایک اور آیت پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم اس آیت کو آپ کے سامنے پیش کریں گے اور پھر اس کا ٹرانسلیشن اور پھر دیکھیں گے کھلے بالکل دل سے، کھلے من سے اور بالکل صاف دل سے کہ کیا واقعی اس آیت سے آتنکواد پھیلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے آیت کا پہلے نمبر بتاتا ہوں۔ آیت ہے سورہ توبہ کی 111 نمبر آیت، چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 111۔ تو 111 نمبر آیت میں کیا آ رہا ہے سنیں آپ غور سے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں سے یعنی مسلمانوں سے، آسان الفاظ میں کہیں مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، اس بدلے میں کہ ان کے لیے جنت ہوگی۔ یعنی مومنوں سے جان اور مال کو اللہ نے خریدا اور بدلے میں انہیں اس طرف سے قیمت کے طور پر جنت دے گا۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ مومنین یا مومن لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں۔ فیقتلون ویقتلون، تو وہ قتل بھی کرتے ہیں اور قتل ہو بھی جاتے ہیں۔ یا تو جب فرنٹ پر لڑ رہے ہیں، محاذ جنگ پر لڑ رہے ہیں، تو یا تو کسی سامنے والے دشمن کو قتل کریں گے یا پھر خود قتل ہو جائیں گے یعنی شہید ہو جائیں گے۔ وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، یہ جو وعدہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خریدا ہے اور بدلے میں انہیں جنت دی ہے، یہ وعدہ لکھا ہوا تھا پہلے توریت نامی کتاب میں جو اللہ کی بھیجی تھی اور انجیل نامی کتاب میں جو اللہ کی بھیجی تھی، اور اس قرآن میں بھی یہ وعدہ لکھا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ، تو اللہ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے۔ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، تو پھر تم لوگ خوشیاں مناؤ، اے مومنو تم لوگ خوشیاں مناؤ اس بات کی کہ تم نے اللہ سے بہت اچھی ایک لین دین، ایک اچھا ٹریڈ کیا ہے، تم نے جانیں دی ہیں، مال دیا، بدلے میں تمہیں جنت ملے گی۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ تو بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ انسان کو جنت مل جائے، اس سے بڑھ کر کامیابی کیا ہو سکتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے آیت کا ٹرانسلیشن پیش کیا، اب آپ سے ہی سوال کرتے ہیں اس آیت سے آتنکواد کیسے پھیل رہا ہے۔ یقین مانیے جب میں نے ان آیتوں کی لسٹ دیکھی کہ جن کے اوپر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے، تو میں نے اس لسٹ میں جب اس آیت کو دیکھا تو مجھے تعجب ہوا کہ اس آیت سے وہ لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آتنکواد پھیل رہا ہے۔ اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے ہم تمہاری جانیں خرید رہے ہیں، بدلے میں تمہیں جنت دیں گے۔ اس سے آتنکواد کیسے پھیل جاتا ہے، اس سے نفرت کیسے پھیل جاتی ہے، آپ خود بتائیں مجھے۔ اچھا اب آتے ہیں، یہ بھی بات آپ کو بتائیں۔ ہاں میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر سے دہراتا ہوں، اس قرآن میں ہر طرح کے انسٹرکشنز موجود ہیں، ہر طرح کے نردیش موجود ہیں، کھانے پینے کے بارے میں، رہنے کے سہنے کے بارے میں، نماز روزے کے بارے میں، حج زکوٰۃ کے بارے میں، طلاق کے بارے میں، نکاح کے بارے میں، وراثت کے بارے میں۔ جب سب چیزوں کے بارے میں، ابھی بہت سارے ہیں اور بھی، جب سب چیزوں کے بارے میں انسٹرکشنز موجود ہیں تو وہیں جنگ کے بارے میں بھی ہیں انسٹرکشنز کہ کیسے جنگ کرو گے، کن لوگوں سے جنگ کرو گے، اگر جنگ میں مثلا کوئی مال جیتا تو اس کا کیا ہوگا، اگر اس کے بعد جنگ میں تم نے کسی کو قیدی بنایا تو ان کا کیا ہوگا، یہ سب انسٹرکشنز بھی ہیں۔ تو جب سب چیزوں، آپ نے کیوں نہیں اعتراض کیا کہ قرآن میں کھانے پینے کے بارے میں کیوں انسٹرکشنز ہیں؟ آپ کو اعتراض کر دینا چاہیے۔ جب آپ اعتراض پر ہی لگے ہیں تو آپ کو اس بات پر بھی اعتراض ہونا چاہیے۔ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے کہ پہننے اوڑھنے کے بارے میں کیوں انسٹرکشنز ہیں۔ آپ کو اعتراض ہونا چاہیے کہ مثلا وراثت کے بارے میں کیوں انسٹرکشنز ہیں۔ اعتراض کریے، ہر چیز پہ اعتراض کیجیے۔ جب کہا جا رہا ہے کہ یہ قرآن، شروع میں ہی قرآن نے کہا ہے کہ دس از دا بک آف گائیڈنس، یہ گائیڈنس کی رہنمائی کی کتاب ہے، تو اس رہنمائی میں زندگی کے 1000 پہلو ہوتے ہیں۔ زندگی صرف عبادت کا نام نہیں ہوتا، یہی تو بڑا بہت مسکنسیپشن یہ ہے۔ دوسرے ریلیجنز
دوسرے دھرم ایسے ہوں گے کہ جس میں دھرم کا معنی صرف پوجا پاٹ یا عبادت یا جو ہو، لیکن یہاں اسلام میں صرف اور صرف نماز پڑھنے کا نام اسلام نہیں ہے، اگر آپ غلط سمجھیں۔ یہاں پر زندگی کے ہر پہلو سے ریلیٹڈ انسٹرکشنز دیے گئے ہیں اور ان کو فالو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کھانے پینے کے بارے میں، پہننے اوڑھنے کے بارے میں، سونے جاگنے کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں ان کو فالو کرنا ہے۔ تو انہی کی کڑی میں ایک کڑی کیا ہے کہ جنگ کے بارے میں انسٹرکشنز ہیں، ملٹری انسٹرکشنز ہیں کہ کن لوگوں سے جنگ کرو گے، کہاں جنگ کرو گے، کیسے جنگ کرو گے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، ابھی تو یہ ملٹری انسٹرکشن بھی نہیں ہے، یہ والی آیت میں تو کوئی انسٹرکشن بھی نہیں دیا جا رہا، اس میں تو اتنا کہا جا رہا ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مال کو خرید لیا ہے، ان کی روحوں کو، ان کے مال کو خرید لیا ہے، بدلے میں جنت دے گا۔ اس میں تو کوئی ملٹری انسٹرکشن بھی نہیں دیا جا رہا، اس میں تو صرف یہ کہہ رہا اللہ نے ایک وعدہ کیا ہے اور یہ وعدہ بڑا سچا ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ اچھا، اگر ایسا ہی ہے آپ کو یہ ملٹری انسٹرکشن پر بھی اعتراض ہے تو میں ایک بات اور کہوں، پھر آپ صرف اسلام کو کیوں، دنیا میں بہت سارے ملک ہیں، الگ الگ ریلیجنز کو فالو کرنے والے لوگ ان میں بستے، آپ سارے ملکوں، سارے دیشوں کو، ان کے پریزیڈنٹس کو، ان کے پرائم منسٹرز کو ایک خط لکھ بھیجیے کہ آپ کے یہاں جو آپ نے ملٹری کمانڈر اپوائنٹ کیا ہے وہ اپنے فوجیوں کو انسٹرکشن دیتا ہے کہ جنگ میں تم پیچھے نہ ہٹنا، مار دینا، دشمن سے لڑ جانا، یا مرنا یا مار دینا۔ اس طرح کے انسٹرکشن اسے نہیں دینا چاہیے، اس سے تو آتنکواد پھیلتا ہے۔ آپ ان پریزیڈنٹس کو، ان پرائم منسٹرز کو لکھیے کہ جتنے بھی یہ ملٹری انسٹرکشنز دیے جاتے ہیں اس سے نفرت اور آتنکواد پھیلتا ہے، اس لیے اسے امیجیٹ ایفیکٹ سے بند کر دیا جائے، ایسا نہ سکھایا جائے۔ تو پھر بتائیے، پھر ملٹری کمانڈر کیا سکھائے گا؟ کیا سکھائے گا وہ اپنے فوجیوں کو؟ لڑنا نہیں سکھائے گا تو پھر کیا چیز سکھائے گا؟ مجھے تو بہت سارے سوال کرنے ہیں، آپ ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچئے، پھر یہ دنیا کے ملک ملٹری کیوں بناتے ہیں، آرمی کیوں بناتے ہیں، ایئر فورس کیوں ہوتی ہے؟ اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ دشمن سے لڑنا نہیں سکھایا جاتا تو کیا سکھایا جاتا ہے؟ کیا یہ سکھایا جاتا ہے کہ جب دشمن سے مقابلہ ہو تو تم پیچھے ہٹ جانا، ہار جانا، سر جھکا دینا، ہتھیار ان کے حوالے کر دینا؟ کیا یہ سب سکھایا جاتا ہے؟ تو وہاں کیوں سکھایا جا رہا ہے؟ اس سے بھی تو آتنکواد پھیلے گا۔ یہاں پر بھی یہی کہا گیا، اور حالانکہ اس آیت میں تو یہ بھی نہیں کہا گیا، ہم تو یہ بتانا چاہ رہے ہیں اس آیت میں تو یہ بھی نہیں کہا گیا، ہاں قرآن کی کچھ آیتوں میں کہا گیا ہے، وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ ایک بات اور ہم کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں، لوگ غلط سمجھے ہوئے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف ایک دینی رہنما تھے، صرف اور صرف ایک ریلیجس لیڈر تھے، ایسا غلط آپ نے سمجھا ہے اسلامی حساب سے۔ اور پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے جو بات میں کہنے جا رہا ہوں، اس کو ثابت کرنے کے لیے بہت ساری کتابیں اور ساری تاریخ ہسٹری موجود ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں۔ نہ صرف وہ دینی رہنما تھے بلکہ وہ پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، یعنی جو اسلامی حکومت مدینے میں بنی تھی اس کے آپ پریزیڈنٹ کہیں، سربراہ کہیں، جو کہیں وہی تھے، اس کے چیف وہی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام وہ کرتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ وہ جب دو لوگوں کے بیچ میں کوئی ڈسپیوٹ، کوئی جھگڑا ہوتا تھا تو اس میں بحیثیت جج فیصلہ بھی کرتے تھے۔ تو جج بھی تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے اور دینی رہنما بھی تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور کام ان کے پاس، وہ کیا تھا کہ وہ سوشل لیڈر بھی تھے، سماج کی بھی بہت سے سماجی چیزیں تھیں۔ مثلا اب مثال دوں گا، ایک مثال دیتا ہوں، حلف الفضول نام کا ایک فیکٹ ہوا ہے تاریخ میں کہ جو صرف اس بارے میں ہے کہ اگر مکے میں کوئی ٹریڈر باہر کا آئے گا تو اس کا مال جب وہ بیچے گا تو اس کی قیمت مکے والے اسے دلوائیں گے، یہ نہ ہو بیچارہ مسافر ہے تو پھنس جائے اور یہاں اس کا کوئی جاننے والا نہ ہو اور مکے کا کوئی انسان اس سے مال خریدے اور اس کی قیمت نہ دے تو وہ بیچارہ کچھ کر نہ پائے۔ نہیں، یہ ایک پیکٹ ہوا تھا کہ اگر کوئی باہر کا آدمی آ کر کے خرید فروخت کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی چیٹنگ نہیں ہوگی۔ یہ ایک سوشل چیز آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں بھی وہ رہنما تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ وہ قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن کی تعلیم دیتے تھے۔ ایک کام ان کا یہ تھا کہ وہ ٹیچ کرتے تھے، قرآن کو پریچ کرتے تھے۔ تو یہ سارے کام تھے ان کے پاس۔ انہی میں سے ایک کام کیا تھا کہ وہ اسلامی فوج کے کمانڈر بھی تھے، یعنی جج تو تھے ہی، چیف جسٹس تو تھے ہی حضرت محمد، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اسلامی فوج کے کمانڈر بھی تھے۔ اور چونکہ کمانڈر تھے تو کمانڈر کیا انسٹرکشن دیتا ہے اپنے فوجیوں کو؟
یہی تو دیتا ہے کہ جنگ کے میدان میں قدم جمائے رکھنا، بھاگنا مت، لڑنا، ہمت رکھنا، دشمن کو یا مار دینا یا خود مر جانا، یہی تو کہتا ہے۔ تو یہی وہ کہتے تھے، یہی اسلام نے کہا۔ کون سی نئی بات اسلام کہہ رہا ہے کہ جس کے اوپر اتنا ہنگامہ مچایا جا رہا ہے؟ سلسلے میں آخری بات میں کہنے جا رہا ہوں، آج کا میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کر دیا، ٹرانسلیشن پیش کر دیا، اس سلسلے میں آخری بات کہنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اسلام میں، قرآن میں ملٹری انسٹرکشنز دیے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں جمے رہنا اور نڈر ہو کر کے ڈرنا اور یہ سب، تو آپ کو بڑا برا لگ رہا ہے، تو دوسرے دھرموں، دوسرے ریلیجنس، دوسرے مذہبوں کی کتاب کیوں نہیں دیکھتے؟ اس میں کیا سکھایا گیا ہے؟ کیا اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ جنگ کے میدان میں پیچھے ہٹ جانا، بھاگ جانا؟ تو پھر جب وہاں بھی ایسا ہے تو آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ تمام دھرموں سے، تمام ریلیجن سے، تمام مذہبوں سے آتنکواد پھیلتا ہے۔ پھر سنگل آؤٹ نہ کیجیے اسلام کو، پھر یہ صرف اسلام پر ہی الزام نہ لگائیے، پھر تو سبھی اس میں چپیٹ میں آئیں گے۔ اس لیے برائے مہربانی ذرا ٹھنڈے دماغ سے، کھلے دماغ سے سوچیے اور اعتراض کرنے سے پہلے دیکھیے کہ اعتراض ٹک بھی پائے گا یا نہیں۔ میں سمجھتا ہوں میری بات پوری ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔